السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفثه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ کل قیامت والے دن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو دیکھ لیا ہے، وہ سچ ثابت ہوا ہے، کیا تمہارے ساتھ بھی یہی حال ہے؟ تم نے بھی سچ دیکھ لیا ہے وعدے کو؟ اور وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچ پا لیا ہے۔ اس وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اللہ کی لعنت ہو ظالموں کے اوپر، یہ خود بھی سیدھے رستے سے رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ اصحاب الاعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، یہ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکی اور بدیاں برابر ہوں گی۔ ان کو جب جنت والوں کی طرف کیا جائے گا تو کہیں گے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے، اور جب جہنم والوں کی طرف ان کی نگاہوں کو پھیرا جائے گا تو اس وقت کہیں گے اللہ ہمیں ان ظالموں میں سے نہ کرنا۔ اور یہ اصحاب الاعراف والے یہ پہچانتے ہوں گے جہنم کے اندر جو لوگ ہوں گے کہ تم لوگ ان کمزور لوگوں کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بنیں گے، دیکھو اللہ نے ان کو اپنی جنت کے اندر داخل کر لیا ہے، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہے۔ اور اس وقت اہل جہنم جنتیوں سے کہیں گے ہمارے لیے کوئی کھانا ہی بھیج دو، کوئی پینے کا پانی ہی بھیج دو۔ اس وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اور بلکہ جنت والے بھی یہ کہیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں۔ ان لوگوں نے دین کو مذاق بنا لیا تھا اور دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تھا، قیامت والے دن اللہ ان کو بلا دے گا۔ ما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اس کے سبب۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 50 ہے اور آیت نمبر 52 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کے متعلق ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ نے کافروں کے اوپر حجت قائم کر دی ہے۔ کوئی کل قیامت والے دن یہ نہیں آگے کہے گا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تیرا پیغام میری طرف آئے۔ دوسرا یہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، جو دنیا کے اندر عذاب اور آخرت کے اندر عذاب آئے گا نا، اس کو یہ بھول بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اور پھر اللہ اپنی قدرت، جو کچھ اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اس حوالے سے اللہ رب العالمین فرمائیں گے، مزید بات انشاءاللہ سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جِئْنَاهُمْ، ہم لائے ان کے پاس، بِكِتَابٍ، ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ، جس کے اندر ہم نے تفصیل سے سب کچھ بیان کر دیا ہے، عَلَىٰ عِلْمٍ، اپنے علم کے لحاظ سے۔ اللہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے لحاظ سے جو کچھ دنیا کے اندر ہونا تھا، جو کچھ دنیا کے اندر انسان کو درپیش مسائل آنے تھے، اللہ نے سارے ہی واضح کھول کے بیان کر دیے، کوئی لکی چھپی بات ہے ہی نہیں، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر۔ انسان نے زندگی گزارنی ہے اور قرآن اور حدیث کو اپنا پیشوا بنا لے، نمونہ بنا لے، اس کو سامنے رکھے، انشاءاللہ کسی مسئلے کو بھی چھپا ہوا نہیں پائے گا اور نہ ہی گم پائے گا، اور نہ ہی کسی مسئلے کے اندر اس کو دشواری ہوگی کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہے، اور یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ ہدن، جن لوگوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں، یقین کر کے مانیے، جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا، اسلام کو قبول کر لیا۔ زماد ازدی ہے، حضرت عمر بن خطاب ہے، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک لمبی کتار ہے جو اس قرآن کو سن کے
دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور بلکہ یہاں تک کہ ابو جہل، ابو لہب، یہ اللہ کے باغی دشمن بے ایمان ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ نبی اسلام جب رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کی ایک اپنی تاثیر ہے، تو یہ چھپ چھپا کے وہاں جا کے نبی اسلام سے قرآن سنتے تھے، اور جب دن کا اجالا ہونے لگتا تھا تو یہ چلتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف نکلتے تو چوک کے اندر آ کے اکٹھے ہو جاتے، تم کدھر سے آئے، تم کدھر سے آئے؟ اوہو، آج کے بعد نہیں آئیں گے، دوبارہ پھر دوبارہ۔ وہ کہنے لگے اگر ہم یہ کام کرتے ہوئے پکڑیں گے تو جو دوسرے لوگ ہیں ہمارے نیچے کام کرنے والے، وہ تو بالاولیٰ یہ کام کریں گے۔ یہ ہدایت والی کتاب ہے، اس قرآن کا مولو ہدی للناس، یہ لوگوں کو رہنمائی کرنے والی ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی فضیلت کیا ہے؟ ورحمتاً، یہ رحمتوں والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، جس جگہ اس کا پڑھنا ہو، اس کی قرات ہو رہی ہو، اس کی تلاوت ہو رہی ہو، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے، بادل نیچے آ جاتا، قرآن بند کرتے، بادل اوپر چلا جاتا، پاس گھوڑا ہے بدکنا شروع کر دیتا۔ قرآن بند کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو نبی اسلام کے سامنے سب کچھ رکھا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واقعہ رونما ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ تو اللہ کی رحمت تھی جو فرشتے لے کے آ رہے تھے، کاش تو قرآن پڑھتا رہتا، لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر، جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے، جس دکان پر قرآن پڑھا جائے، جس مجلس کے اندر قرآن پڑھا جائے، رب کی رحمت کے فرشتے اس مجلس کو ڈانپ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، یہ ہدایت، یہ رحمت ایمان رکھنے والی قوم کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ حل نہیں ینظرون، وہ انتظار کرتے، الا مگر تأویلا، وہ انجام کے دن کا انتظار کرتے۔ وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا دن آئے گا جس کے متعلق انبیاء کہہ کے گئے ہیں، ہم اس دن کا انتظار ہی کر رہے، دیکھتے ہیں دنیا کے اندر پکڑ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اگر دنیا کے اندر پکڑ آ جاتی ہے تو پتہ لگ جائے گا، اگر نہیں آتی تو بعد میں مرنے کے بعد جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے اس دن دیکھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم، جس دن تأتی، آ جائے گا، تأویلہ، انجام کا دن، یقول الذین، اس وقت یہ لوگ کہیں گے، نسوہ، جو اس دن کو بھولے ہوئے تھے، من قبل، اس سے پہلے دعویٰ کرتے تھے کوئی قیامت نہیں، کوئی کسی نے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، کوئی پل صراط نہیں، کوئی جنت کوئی جہنم نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی ترازو میزان نہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا نا، اللہ اکبر، اس وقت اللہ کہتے ہیں پھر ہمارے پاس آ کے کہیں گے، قد، تحقیق، جاءت، اللہ آئے تھے، رسول ربینا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، سچ بات لے کے۔ اللہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ تیرے نبی آئے تھے اور سچ لے کے آئے تھے، جو کچھ کہتے تھے سچ کہتے تھے۔ اب کہنے کا کیا فائدہ؟ دنیا کے اندر تم ان کے اوپر تہمتیں لگاتے تھے، بہتان باندھتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنی طرف سے باتیں بنا کے لے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، یہ کسی کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے خبریں سیکھ کے ہم تک آ کے پہنچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن جب ہمارے پاس آئیں گے تو اس وقت آ کے کہیں گے، اللہ جو تو نے نبی بھیجے تھے بالکل تیرے نبی سچے تھے، ہم ہی جھوٹے تھے، فَهَلْ لَنَا، اللہ اکبر، یہ قیامت والے دن یہ باتیں ہو رہی ہیں، فَهَلْ لَنَا، پس کیا ہے ہمارے لیے، من شفعاء، کوئی سفارشی، فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہمارے لیے سفارشی کر دے۔ اللہ اکبر، وہاں لوگ سفارشی ڈھونڈیں گے اللہ کی قسم، اور اتنا خطرناک یہ منظر ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں انبیاء کی زبان پر بھی ایک ہی لفظ ہوگا، ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی، اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے اللہ مجھے بچا لے۔ یہ تو ہے کافر، یہ تو ہے بے ایمان، مشرک، شرک کرنے والے۔ اللہ رب العالمین 29ویں پارے کے اندر بے نمازیوں کے متعلق کہتا ہے،
لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم الشفاعۃ الشافعین۔ اللہ اس موقع پہ فرمائے گا یہاں ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی کفایت نہیں کرے گی۔ تو شرک والوں کی کون سفارش کرے گا؟ کافروں کی کون سفارش کرے گا؟ ظالموں کی کون سفارش کرے گا؟ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ لوگوں اس دن سے بچ جاؤ جس دن کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی رد و بدل کرنے کے لحاظ سے فدیہ دے کے، پیسے دے کے، روپے دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت یہ سفارشی ڈھونڈیں گے کہ کاش ہمیں سفارشی مل جائے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی شفاعت کبریٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کریں گے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ بتلایا ہے۔ 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ مغرب کے بعد، 10 دفعہ فجر کے بعد درود شریف 10 دفعہ پڑھ لیجیے اور حدیث کو ذہن کے اندر رکھ کے پڑھیں۔ انشاءاللہ کل قیامت والے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم انشاءاللہ شفاعت کے حقدار بن جائیں گے، کیونکہ یہاں سفارش کا معنی آیا ہے، معاملہ آیا ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہمارے لیے بھی سفارشی ہے۔ دوسری بات، او نردو، یا ہم لٹا دیے جائیں، فنعمل، پس ہم عمل کریں گے، غیر الذی، ان اعمال کے علاوہ، کنا نعمل، جو ہم دنیا کے اندر عمل کر کے آئے ہیں نا۔ اللہ ایک دفعہ دوبارہ موقع دے دے دنیا کے اندر جانے کا، اللہ پھر کبھی ایسے عمل نہیں کریں گے، اللہ تیرے نبیوں کو نہیں جھٹلائیں گے، اللہ تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ ایک موقع دے دے دنیا میں جانے کا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، سورۃ فجر کے اندر اللہ فرماتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ۔ اس دن کیسا معاملہ ہوگا، حال ہوگا لوگوں کا جب جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ایک ایک لگام کو پکڑے ہوئے 70,000 فرشتہ ہوگا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، جب جہنم کو دیکھے گا اس وقت نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کہتا ہے اس وقت نصیحت ان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ ہے جہنم کو دیکھ کے۔ سورۃ حامیم الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جہنم کے عذاب کو، اللہ ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے جہنم کی آہو پکار کو، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي، اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اللہ ہم کبھی برے عمل نہیں کریں گے۔ یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے، کہیں گے اللہ دنیا میں بھیج دے، جو ہم دنیا کے اندر برے عمل کرتے تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ آئندہ کے بعد نہیں کریں گے۔ قد تحقیق خسروا، انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، وضل، اور گم ہو گئے، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے نا۔ یہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، یہ بابا جی کل ہمارے لیے آسانی پیدا کروا دیں گے، تو نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، میں جانوں، میرا اللہ جانے، بس تو درمیان سے نکل جا، نمازوں سے چھٹی، حج سے چھٹی، روزوں سے چھٹی، قرآن سے چھٹی، کوئی مسئلہ نہیں، میں جانوں، میرا کام جانے۔ اللہ فرماتے ہیں ضل عنہم ما کانوا یفترون، جو یہ افطرا باندھتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا، سبز باغ دیکھے تھے، کل قیامت والے دن وہ سب کچھ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اللہ، دکھایا کچھ، کہا کچھ، کیا کچھ۔ اب دیکھیں نا، اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ داغ لگانے والے، دھوکہ دینے والے، کسی کو یہ باہر کے ملک بھیجنے کے لیے
کسی دوسرے ایسے علاقے کے اندر چھوڑ آتے ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ باہر کا ملک ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے اس کے اوپر کیا بیتتی ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ لگاتے ہیں۔ تو جو کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے جن لوگوں نے اس بندے کو دھوکہ دیا ہوگا، اس وقت اس بندے کی کیفیت کیا ہو؟ وہ تو ڈوب مرے گا نا، وہ تو کہتا ہوگا زمین شک ہوگا، زمین کے اندر دنسا دیا گا، میں نے کیوں اپنے اوپر ظلم کیا۔ آخری بات، اللہ رب العالمین اپنے متعلق فرماتے ہیں، میں کیوں تمہیں کہتا ہوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں کیوں کہتا ہوں مجھ اکیلے کی عبادت کرو، کیونکہ میں ہی قدرتوں کا مالک ہوں۔ فرمایا اِنَّا بے شک ربکم اللہ الذی، تمہارا رب الذی وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے آسمان پیدا کیا ہے، آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر۔ اللہ نے یہ سارے نظام کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیے، آسمانوں کو بھی، زمین کو بھی، پہاڑوں کو بھی، شجر و حجر کو بھی، جتنے جن ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے سب کچھ 6 دنوں کے اندر پیدا کیا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ 6 دن ہمارے ان دنوں کے اندر ان دنوں کی طرح تھے، یا وہ 6 دن ایک دن 1000 سال کے برابر تھا؟ یہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین ہے، اللہ نے 6 دنوں کے اندر یہ ساری زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو مخلوق ہے، جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ فرمایا ایام 6 دنوں میں، ثم استویٰ، پھر وہ مستوی ہو گیا، علی العرش، عرش معلیٰ پر۔ زمین و آسمان بنانے سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ جب اللہ نے زمین و آسمان کے نظام کو بنایا نا، پھر اللہ رب العالمین 7ویں آسمان پر عرش پر جا کے مستوی ہو گیا۔ اب یہ اللہ کس طرح مستوی ہے، اللہ کی کرسی کس طرح کی ہے، اللہ کس طرح بیٹھا ہے؟ معتزلہ عقیدے والے کہتے ہیں اگر ہم اللہ کے ہاتھ ماننے، اللہ کی آنکھیں ماننے، اللہ کے کان ماننے، اللہ کی کرسی ماننے تو کفر لاگو ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لہٰذا اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے پاؤں ہیں، کس طرح کے؟ معاذ اللہ، ہم نہیں مانتے، نہیں ہے، اللہ کے ہے سب کچھ، لیس کمثلہ شیء، لیکن ہم اس اللہ کی تمثیل بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے ہاتھ ہیں، وہ کہتا ہے میرے ہیں، ید اللہ، اللہ خود کہتا ہے میرے ہاتھ ہیں، کس طرح کے ہیں؟ ہماری طرح کے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ اللہ کی جس طرح شان شان ہے اس طرح اس کا معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ، اللہ رب العالمین ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے، علم کے لحاظ سے میرے رب نے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے، بعض ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اور ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ ہے۔ یہ کچھ ایسے سر کو ہلانے والے بھی کچھ ایسے مارکیٹ کے اندر لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے اندر آ گیا، بس جی میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، بس آ گیا جی، بس سب کچھ ہو گیا، اس کے اندر بھی اللہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، ذات کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے میرے رب نے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ علم کے لحاظ سے اللہ یہاں بھی ہے، باہر بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ علم کے لحاظ سے اللہ پوری کائنات کے اندر ہے، ذات کے لحاظ سے اللہ عرش پر ہے۔ یغشی اللیل، اس نے ڈانپا ہے رات کے ذریعے، النہارا، دن کو، یطلبہ، وہ طلب کرتی ہے رات دن کو، حسیسا، جلدی جلدی۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب کا ہی نظام ہے نا۔ اگر میرا رب چاہے دن ہی نکلا رہے، کوئی رات لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اگر رات آ جائے، اگر اللہ نہ چاہے کہ دن نکلے، کوئی کر سکتا ہے کہ دن لے کے آ جائے؟ سرمدا، اللہ کہتا ہے ہمیشہ رات ہی رہے گی، کوئی دن نہیں لا سکے گا۔ رات بھی میں نے بنائی ہے، دن بھی میں نے بنایا ہے۔ فرمایا آگے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، وہ میرے تابع ہیں، بامری، میرے حکم کے، ان کو میں نے مسخر کر دیا، اللہ نے رستے بنا دیے۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہی مشرق کا رب ہے، وہی مغرب کا رب ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی
گرمیوں کے اندر سورج نکلتا ہے تو اس کے نکلنے کا رستہ الگ ہوتا ہے، اور جب سردیوں کے اندر نکلتا ہے اس وقت اس کا رستہ الگ ہوتا ہے۔ سورج اپنے رستے پر چل رہا ہے، چاند اپنے رستے پر چل رہا ہے، اگر ان دونوں کا کراس ہو جائے، آپس میں مل جائے، یہ دنیا کا سارا نظام ہی درم برم ہو جائے، اس دنیا کے اندر قیامت برپا ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ نے ان کے رستے بنا دیے، یہ اللہ کے رستوں کے بنائے ہوئے رستوں کے اوپر اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فرمایا الا لہ الخلق، سب سے بڑی بات الا لہ الخلق، اللہ کہتا ہے خبردار، اسی نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، والامر، جس نے پیدا کیا ہے حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا۔ جب اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، تو پھر حکم بھی اسی کا ہی چلے گا نا۔ تو جو سب کچھ کرنے والا ہے تو حق بھی اسی کا نا کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس اکیلے کے گیت گائے جائے، اس اکیلے کی تسبیحات کی جائے۔ اللہ اکبر، وہ اکیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، ان کو کہہ دیجئے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اللہ کی کائنات کے اندر کوئی بھی معاونت کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اکیلا ہی اس نے بنایا ہے، اکیلا ہی نظام چلا رہا ہے، اور اکیلا ہی چلاتا رہے گا انشاءاللہ۔ فرمایا تبارک اللہ، ببرکت ہے وہ ذات رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں سے مخاطب ہو کے کہا ہے تمہارے لیے حجت قائم ہو گئی ہے، انبیاء بھی بھیج دیں، کتاب بھی بھیج دی ہے، اور تم اس دن کا انتظار کر رہے ہو جس دن انجام تمہارا ہوگا اور تمہارے سامنے نامہ اعمال کھول دیا جائے گا۔ یہ حقیقت بات ہے، اس دنیا کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اسی کے سامنے تمہیں جھکنا چاہیے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی کہہ لے کہ معاونت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اللہ صرف اپنے ہی سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔